ایسی خیرات نہیں چاہیے، ایسی زکات بھی قبول نہیں ہوگی، ایسی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ کہاں سے قبول نہیں ہوگی؟ جو برے طریقے سے حاصل کی گئی، جس کو عرف عام میں حرام کی کمائی کہتے ہیں۔ اگر کوئی لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، اگر کوئی لوگوں کے گلے کاٹتا ہے قیمتیں بڑھا کے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں ایک بڑی سی دعوت کروں گا، سارے غریبوں کو کھانا، کچھ کمائی کا حصہ کھلا دوں گا، تو قرآن کی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 267 کے مطابق وہ قبول نہیں ہوگا، اس کو مسترد کر دیا جائے گا، اس کی طرف منہ پھیر کے بھی اللہ رب العزت نہیں دیکھیں گے۔ اور وہ اس لیے کہ پہلی شرائط جو اس کے آغاز میں آتی ہیں، دو شرائط پوری نہیں ہوں گی۔ شرط اول جائز کمائی، اور شرط دوم عزت والی کمائی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں بہت ضروری بات جس کو میں کہہ رہا تھا کہ معروضی سماجی رویے، آج کی دنیا کے سماجی رویے، ایک رویے کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے راولپنڈی مری روڈ پہ ایک مسجد بنتے ہوئے دیکھی، اور وہاں جو لکھا ہوا تھا مجھے بہت اچھا لگا، جو مری روڈ سے گزرے ضرور وہ دیکھے۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ حلال کی کمائی میں سے مسجد بنانے کے لیے معاونت کرو۔ یہ اس آیت کی تفسیر تھی جو لکھنے والے کو سمجھ آ گئی کہ اپنی جائز کمائی میں سے مسجد بنانے کے لیے خرچ کرو۔ اگر کوئی رابن ہوڈ ہو، ڈکیتیاں کرے، لوٹے مخلوق خدا کو، بچیوں کے جہیز اٹھا کے لے جائے، اور لوٹنے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ کچھ کمائی میں اس طرف لوگوں پہ خرچ کر دوں گا تو باقی مزکی ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، مباح ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات کان کھول کے سننے والی اور دل کے دروازے کھول کے یاد رکھنے والی بات ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اور جو ہمارے سکولرز ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بات لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ جائز راستہ اختیار کیے بغیر جائز بات پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا دولت کو۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کے نتیجے میں کی جانے والی عبادتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ When ye yourself would not receive it except with closed eyes۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اس طرح کی کمائی ہے جس طرح کی کمائی صرف وہ لوگ قبول کر سکتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جن کی آنکھیں بند ہیں۔ یا آنکھوں سے مراد یہ آنکھ بھی ہے اور قلب کی آنکھ بھی ہے۔ جس طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہاں پھر قلب کی آنکھ، روح کی آنکھ، جسد کی آنکھ، جسم کی آنکھ، ظاہری آنکھ، باطنی آنکھ، حقیقی آنکھ، یہ ساری کی ساری آنکھیں کھولے بغیر کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرف جائے گا۔ آنکھیں بند ہوں گی تو جائے گا، کھلی آنکھ سے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ کھلی آنکھ سے کوئی ادھر دیکھ نہیں سکتا، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اس جو سورہ البقرہ کی ورس نمبر 267 ہے، اس کے آخر میں ارشاد اس طرح سے and know that Allah is free of all wants۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان کر دیا، ناجائز کمائی تھی، کچھ میں نے صدقہ کر دیا، ناجائز کمائی میں سے کچھ میں نے فلاں چیز بنوا دی، ناجائز کمائی میں سے کچھ میں نے فلاں جگہ دے دیا، ناجائز کمائی میں سے کچھ یہ طریقے اختیار کر کے میں نے فلاں فلاں کی مدد کر دی، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ساری ورس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں and know، اور یاد رکھو اور جان لو اور سن لو اور سمجھ لو، اللہ is free of all wants، کہ خدا تو بے غرض ہے، خدا تو بے نیاز ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تم نے کیا یہ قبول نہیں ہوا۔ ناجائز کمائی، کچھ حصہ جائز بات پہ خرچ کیا، وہ قبول نہیں ہوا۔ نہ وہ ناجائز کمائی حلال ہوئی، نہ وہ حرام کی کمائی جسٹیفائی ہوئی۔ اور آگے ارشاد ہوا and Allah is worthy of all praise۔ یہ ساری تعریفیں اس بادشاہ کے لیے ہیں
جو بے غرض ہے. یہ ساری پریز اس رب العالمین کے لیے ہے جس کو اس بات سے ضرور غرض ہے کہ کمائی حلال کی ہونی چاہیے, اس بات سے ضرور غرض ہے کہ کمائی عزت والی ہونی چاہیے, اور اس بات سے اس کو ضرور غرض ہے کہ ایسی کمائی نہیں ہونی چاہیے جو آنکھیں نیچی کر کے, جو گردن جھکا کر کے آپ کو گلی سے گزرنے پر مجبور کر دے, انگلیاں اٹھیں. یہ وہ جا رہا ہے جس کی کمائی وہ والی ہے, یہ وہ جا رہا ہے جس کی گاڑی فلاں کمائی والی ہے, یہ وہ جا رہا ہے جس کو فلاں مقدمے میں سزا ہوئی تھی اور اس نے فلاں یہ کیا تھا. یہ وہ کمائی ہے جو اللہ رب العزت کو اس قانون کے مطابق پسند ہرگز نہیں ہے. اور کون سی کمائی اللہ رب العزت کو پسند ہے؟ اب بات کھل کے سامنے آ گئی ہے. میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں ورس 267 کو, اور جو نوٹ کرتے ہیں وہ نوٹ کر لیں. پہلی شرط, گڈ تھنگز, اچھی چیزوں میں سے تم صدقہ کرو, زکات دو, خیرات دو, عشر دو, اچھی فصل میں سے عشر دو, اچھے فروٹ میں سے عشر دو, اچھے ثمر میں سے عشر دو, اور اچھی جگہ سے دو, اچھی زمین میں سے چن کے دو, اس لیے کہ یہ اللہ کا حصہ سمجھ کے دینا چاہیے. اس کی مخلوق کا وہ حق جو اللہ رب العزت نے کریٹ کر دیا. It's a vested right of people of God in the harvest. One. Number two, which you have earned honorably. چیزیں وہ ہونی چاہیے جو عزت کی کمائی ہو, بے عزتی کی کمائی نہ ہو. اس کی تینوں سائڈیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. چوتھی بات, جو زمین سے اگنے والے میوے ہیں اور زمین سے حاصل ہونے والی فصلیں ہیں, دونوں کے اوپر اگر باغ ہے, کنوؤں کا باغ ہے, کیلوں کا باغ ہے, سیبوں کا باغ ہے, انگور کا باغ ہے, یا کسی اور فروٹ کا باغ ہے, تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو استثناء مل گیا. چونکہ باغ ہے اس لیے وہ فصل میں شمار نہیں ہوتا, چونکہ سبزی ہے اس لیے وہ فصل میں شمار نہیں ہوتی. صرف گندم ہوگی کیونکہ آٹا مہنگا ہے, صرف چاول ہوگا کیونکہ چاول مہنگا ہے, صرف ہلدی ہوگی کہ صرف ہلدی مہنگی ہے, زمین سے نکلتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عشر کے حوالے سے یاد رکھنے والی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ زمین سے نکلنے والا جو بھی پھل ہے اس کے اندر غریب کا حصہ ہے, اس کے اندر مسکین کا حصہ ہے, اس کے اندر زیر دست کا حصہ ہے, اس کے اندر ہاری کا حصہ ہے, اس کے اندر مزدور کا حصہ ہے, اس کے اندر بے زمین کسان کا حصہ ہے, اور اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہے جو ایک بوڑھی اماں کسی گاؤں کے ایک کچے چھپر کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ بیٹھی ہے. اس کا گھر والا اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کی بیٹی نہیں ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے, زمین میں اس کا حصہ ہے, وہ کام نہیں کر سکتی. جو تگڑے ہیں کام کر سکتے ہیں, اس کی زمین اگر 1 انچ بھی ہے تو عشر ان کے اوپر دینا یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگلا کیا حکم آیا؟ میں نے یہاں یہ بات بھی آپ سے عرض کی تھی کہ لینڈ ریونیو یہ انگریز کے زمانے میں بنا, 18ویں صدی کی ایجاد ہے. اس سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر ہماری ہزار جانیں قربان, آپ جو قانون لاز ان قرآن کی صورت میں ہمیں دیکھے گئے, اس کے اندر یہ ٹیکس, لینڈ ریونیو کا صورت کا ٹیکس اور ایگریکلچرل ٹیکس پہلے سے موجود ہے. اور اس کی ایک شان نزول ہے جو میں نے آغاز میں مختصراً آپ سے عرض کر دی تھی. میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو کھولیے, ترجمے کے ساتھ کھولیے. آپ جتنا بھی پڑھیں گے معنی کے سمندر آپ پہ کھلتے جائیں گے, برکتوں کے دریا آپ کے ارد گرد موجزن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سوچو بھی مت کہ تم غلط کمائی کرو گے. آج لوگ کہتے ہیں کیا کروں میرا گزارا نہیں ہوتا. اس پہ تکیہ کرو, گزارا شروع ہو جائے گا. کیا کروں میری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں, ضرورتوں کو کنٹرول کرو, گزارا شروع ہو جائے گا. کیا کروں میری خواہشیں بڑھ گئی ہیں, خواہشوں پہ ضبط کا پیرا لگا دو, گزارا شروع ہو جائے گا. یہ صرف فرد کے لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی ایسا کرے, یہ صرف معاشرے کے لیے نہیں ہے, یہ برسر اقتدار حکومتوں کے لیے, لیڈروں کے لیے, مزدوروں کے لیے, ان کے رہنماؤں کے لیے, مارکیٹوں والوں کے لیے, اور وہاں کام کرنے والے کارندوں کے لیے, سب کے لیے.